أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إنه على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون معنا في درجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا درود بجمع محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. موسیٰ come in front. خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر تشریف لائے اور اسی خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین ان کے اہداف سے آشنا ہونے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک کے چند مراقبات اور چند آداب کے ذکر کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد کی ایک روایت کہ جو میرے مولا نے اول محرم کو اپنے ایک صحابی ابن شبیب کو بیان کی تھی اس کے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے. مولا کے چند آخری جملات کو عرض کرنے سے پہلے فقط ایک نقطہ جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس کی تھوڑی سی توضیح دیتا چلوں. کل ہم نے مولا کے اس جملے کی تلاوت کی تھی کہ جب میرے مولا نے ابن شبیب کو یہ کہا تھا کہ ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے مقام پر ان کمروں میں ان رومز کے اندر جس کے اندر جو ہمارے لیے خاص طور پر بنے ہیں تمہارا بھی قیام ہو تو تم ایک کام کرو. اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ ہمارے دشمنوں پر یا قاتلان حسین پر لعنت بھیجو. کل میں نے فقط اشارتاً یہ بات کی تھی لیکن میں اپنے ننھے دوستوں کے توضیح کے لیے ان کو یہ چیز سمجھانے کے لیے تاکہ آسانی سے ان جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے یہ کام کیوں ہم انجام دیتے ہیں, کیوں ہم فقط و فقط اہل بیت سے محبت کا اظہار نہیں کرتے اور کیوں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھی بھیجی جائے اور اسے بیزاری کا اظہار بھی کیا جائے. آج کا دور ہیومن رائٹس کا دور ہے. آج کا دور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیس کی ضرورت ہے, ہمیں جو ہے وہ کسی سے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس موقع پر ایک سوال جو مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر اور خاص طور پر اور بالعموم بالخصوص جو ہے تشیع کے اوپر کہا جاتا ہے، وہ یہی کیا جاتا ہے کہ کیوں میں اور آپ دشمنی کا اظہار کریں، کیوں دوسروں سے مخالفت کا اظہار کریں۔ وہ لوگ کہ جو آج کے دور میں پیس، ہارمونی، دوستی، انسان دوستی، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہی ممالک یا وہی افراد کے جو پیس کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ ڈیفینس کا خرچہ انہی ممالک کا ہے۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھائی اگر آپ پیس کی بات کرتے ہیں، امن و امان کی بات کرتے ہیں، ہارمونی کی بات کرتے ہیں، پھر کیوں اتنا زیادہ اپنا خرچہ ڈیفینس کے اوپر لگا رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ کو جو ہے وہ ملٹی کانٹیننٹل جو ہے میزائل کی ضرورت ہے؟ آپ کو ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو جواب دیں گے کہ ہمیں دفاع کی ضرورت ہے، شاید ہمارا کوئی دشمن ہو، چاہے ہمارا کوئی مخالف ہو۔ اس بات کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس بات کا ادعا کرتے ہیں کہ ہم ان ایتھکس کے قائل ہیں کہ جو جیسس نے ہمیں بتایا ہے۔ کیا بتایا ہمیں؟ کہا کہ بھائی وہ کہا ہی جاتا ہے کہ آپ کوئی اگر آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دو تاکہ اس پر بھی تھپڑ مار دی جائے۔ کسی سے جنگ نہیں کرنی، آپ کو کسی سب کے ساتھ امن و امان سے بات کرنا ہے۔ ظاہر میں ادعا اور شعار یہ لگاتے ہیں، لیکن عمل میں اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ان کا عمل آپ کے سامنے بہت زیادہ واضح ہے، کیا عمل انجام دے رہے ہیں۔ یہ تین لوگوں کی بات ہے کہ جو آپ پر تہمت لگاتے ہیں۔ اب ایک ایسا جواب کہ جو میں اور آپ اپنے آپ کو قانع کر سکیں اور اپنے دوستوں کو اور جن لوگوں سے میری آپ کی گفتگو ہوتی ہے ان کو اچھی طرح سے قانع کر سکیں، یہ کام ہم کیوں انجام دیتے ہیں۔ میں ایک بہت سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، انسان جسم اور روح سے مل کر بنا ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، ایک جسم ہے ہمارا اور ایک روح ہے۔ دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ خداوند عالم نے ہمارے جسم کے اندر دو مختلف قسم کے سسٹمز رکھے ہیں۔ اس میں سے ایک سسٹم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں امیون سسٹم، آپ کا دفاعی سسٹم، وہ سسٹم جو آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے خون کے اندر، بلڈ کے اندر خداوند عالم نے 3 قسم کے سیلز رکھے ہیں۔ میرے جو دوست اس وقت جو ہے بایولوجی پڑھ رہے ہیں ان کو آشنا ہوں گے اس بات سے کہ بلڈ کے اندر آپ کے پاس ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور پیٹلیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے بون میرو جو ہے ان 3 سیلز کو تشکیل دیتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پیٹلیٹس کو۔ ہر ایک کا خداوند عالم نے ایک مخصوص کام رکھا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ آکسیجن کو آپ کی باڈی کے مختلف پارٹس تک پہنچاتے ہیں، پیٹلیٹس جو ہے وہ بلڈ کلوٹ کریٹ کرتے ہیں، اور وائٹ بلڈ سیلز کا کام یہ ہے کہ آپ کے جسم کو مختلف قسم کے بیکٹیریا سے، مختلف قسم کے وہ حملے کے جو باہر سے آپ کے اوپر ہوتے ہیں اس سے آپ کو دفاع کریں۔ جب یہ وائٹ بلڈ سیلز خداوند عالم نے آپ کے جسم کے اندر رکھے ہیں، خدا نہ خاصہ اگر یہ ضعیف ہو جاتے ہیں، آج کے دور میں جو ایک بیماری بہت زیادہ رائج ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلڈ کینسر۔ بلڈ کینسر میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں وہ سیلز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کو اپنا کام انجام دینے نہیں دیتے، اب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں اس شخص کو بہت آسانی سے عارض ہو جاتی ہے، وہ شخص بہت جلدی مریض ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر آج تک کینسر کا بہت آسان علاج موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو کام کیا جا رہا ہے اس وقت وہ زیادہ ریڈیشن کے تھرو یا کیمو تھراپی کے تھرو کیا کام انجام دیتے ہیں؟ کرتے یہ ہے کہ اس کے سارے سیلز کو کل کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وائٹ بلڈ سیلز بھی کل کر جاتے ہیں اس کے اندر، اور آپ کے بیڈ سیلز بھی کل ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے سیلز جو کل ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو، اس مریض کو جس کی کیمو تھراپی کی گئی ہے، جس کا ریڈیشن کیا گیا، اس کو آئسولیشن لے کے چلا جائے، اس کو ایک ایسے روم میں لے کے جائے کہ جہاں پر کوئی اور موجود نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تمام سیلز کی باڈی سے کل ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہ شخص جو ہے بہت آسانی سے مریض ہو سکتا ہے، اس کا دفاعی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی بھی مریضی لگی تو یہ اتنا جلد بیمار ہوگا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا گیا کہ اس کو ایک شیشے کے کمرے میں بٹھا دیا، آئسولیٹ کر دیا جائے تمام لوگوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا دفاعی سسٹم اس کی باڈی میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بیکٹیریاز آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اس سب کا دفاع کرے، اس کو آپ کی باڈی میں آنے نہ دے۔ جب یہ دفاعی سسٹم اگر آپ سے دور ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ آپ کا جسم بہت جلدی مریض ہو جائے گا۔
بالکل اسی طرح ہماری روح ہے. ہماری روح کے اندر ایک دفاعی سسٹم ہونا ضروری ہے جس کا کام یہ ہو کہ وہ شخصیات یا وہ مکاتب فکر یا وہ افکار کی جو ہماری روح کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہوگا. ہماری روح کو اس چیز سے دور ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی روح کو مریض کر دیں گے، اتنا مریض کر دیں گے، اتنا مریض کر دیں گے کہ اس کے بعد اس روح پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کہ یہی جو ہے یہی روح اس قدر پست اور ذلیل ہو جائے گی کہ شاید جو ہے اپنے ولی کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور اس کو شہادت کے درجے پر لے جائے گی فقط و فقط اس بات کو کہتے ہوئے کہ ہم اسلام کے نام پر کام انجام دے رہے ہیں. بس دفاع یا اپنے آپ کو دشمنان اہل بیت سے یا وہ لوگ کہ جو غلط افکار میرے اور آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں اس سے اگر میں نے اپنے آپ کو دور نہ رکھا تو وہ مجھے اور آپ کو اس قدر نقصان پہنچائیں گے کہ میں اور آپ اپنی روح کے اچھی چیزوں کو جو ہے وہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتی. وہ پھر وہ جو ہے ہمیں اچھے افکار اور امام حسین اور اہل بیت سے نزدیک نہیں رکھ سکتی. ہم آہستہ آہستہ ان سے اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں گے کہ پھر ہماری یہ اچھی باتیں ہمیں متاثر نہیں کر سکیں گی. ہم ان سب کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. لہذا جس طرح سے خداوند عالم نے میرے اور آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے یہ سسٹم رکھا ہے، اور اگر اس سسٹم کو فیل کر دیا جائے یا یہ سسٹم خراب ہو جائے اور بیڈ سیلز کریٹ ہونا شروع ہو جائے جس کو ہم لوگ کینسر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، تو انسان جسمانی طور پر اس دنیا میں اس کی بقا رہنا ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم نے اپنی روح کو ان تمام خراب افکار سے، ان تمام لوگوں سے کہ جو دشمنان اہل بیت ہے، جو خداوند عالم کے دشمن ہیں، ان کے افکار سے، ان کی نظریات سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا اور اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، تو جس طرح سے جسم کو کینسر لاحق ہو جاتا ہے اسی طرح سے روح کو بھی جو ہے وہ کینسر لاحق ہو جائے گا. اور پھر وہ روح کسی قابل نہیں رہے گی. پھر وہ روح اپنے ولی کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہے گی. پھر وہ روح اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دے سکے اور آخر دم تک جو ہے اس کی بقا اور قیام کو باقی رکھ سکے. بس محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ہدف اور مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ ان دونوں تولا اور تبرہ کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے زندگی کا حصہ بنائیں. اپنے بچوں کو جو ہے اس بات کی نصیحت کرتے رہیں کہ ہمیں دونوں کام انجام دینے ہیں. یہاں تک کہ زیارت عاشورہ کو جملہ ہے کہ انی اتقرب الی اللہ ہے، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں، میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں. کس چیز کے ذریعے سے؟ ہم دشمنان اہل بیت پر لعن کے ذریعے سے جو ہے وہ خداوند عالم سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. زیارت عاشورہ جب میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے زیارت عاشورہ میں 100 دفعہ یہ تکرار کرنے کا آپ کو کہا گیا کہ امام حسین اور اولاد حسین پر سلام بھیجو، وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ 100 مرتبہ میں اور آپ کیا کریں؟ 100 مرتبہ دشمنان اہل بیت پر لعن بھی بھیجیں. جتنا سلام اہل بیت پر سلام کرنے کا ثواب ہے، بینی اتنا ہی سلام اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا بھی ہے. بس یہ دونوں اپنے ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ ایک چیز میں ایکسٹریم پہ چلا جائے اور دوسری چیز کو ترک کر دے، یا دوسری چیز پر ایکسٹریم میں چلا جائے اور پہلی چیز کو ترک کر دے. البتہ اس بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ جب ہم لعن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ فقط وہ دشمنان جو ماضی کے اندر دشمن تھے، بلکہ زیارت عاشورہ کے اندر میں اور آپ یہ پڑھتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لو علی ذلک، کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایک بار درود بھیجے، محمد و آل پر ظلم کیا تھا اس پر بھی ہم لعنت بھیج رہے ہیں، اور آخری دم تک جو کوئی حق کے محمد و آل محمد کی غضب کرنے میں شریک ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ ہماری اس لعن کے حقدار ہے. اس نقطے کو سمجھنے کے بعد میرا مولا ایک بہت اہم نقطہ اس کے بعد ابن شبیب کو عرض کرتا ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان، اے شبیب، اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تم ہمارے ساتھ ہمارے مقامات پر ہو. یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ انسان اہل بیت کے ہمراہ ہو. روایات میں ملتا ہے کہ بعض لوگ جنت میں جائیں گے لیکن شاید 70,000 سال میں ایک بار حسین کی زیارت ان کو نصیب ہوگی.
میرا مولا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے مقامات میں اہل بیت کے ہمراہ ہوں، مجھ سے آپ کے کون یہ نہیں چاہتا کہ ان کا مقام مجھے اور آپ کو حاصل ہو؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں. آئیے میرے مولا سے پوچھتے ہیں مولا کیا کرنا ہوگا ہمیں. میرا مولا کہتا ہے فَحْزُن لِحُزْنِنَا وَافْرَحْ لِفَرَحِنَا، ہماری خوشی میں خوش ہو، ہمارے غم میں غمگین ہو. بہت معمولی سی تفسیر، بعض اوقات یہ بہت ہی سطحی تفسیر ہمارے سامنے یہ کی جاتی ہے کہ جب اہل بیت کی ولادت آئے تو خوشیاں منائیں، اور جب اہل بیت کے غم کے ایام آئے تو غم گنائے. یہی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش، اہل بیت کے غم میں غمگین ہے. نہیں عزیزو، یہ بہت معمولی نقطہ ہے، یہ بہت معمولی درجہ ہے جو مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے. ہمیں اس سے بہت وسیع پیمانے پر سوچنا ہوگا، ہمیں اس سے بہت بلند مقامات پر جانا ہوگا. پہلے مرحلے پر فقط میں اور آپ یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت میرا اور آپ کا غم ہے کیا؟ ہمیں کس بات کی تکلیف ہے؟ آج میں اور آپ، مجھ جیسے لوگ اس بات پہ پریشان ہے کہ اس وقت میرے پاس جو گاڑی ہے اس سے بہتر گاڑی کب آئے گی. آج میں یہ سوچ رہا ہوں، میرا غم یہ ہے کہ میرے پاس چھوٹا گھر ہے، میرے فلاں دوست کے پاس جو ہے اس سے بہت بڑا گھر ہے. آج جو ہے وہ ہم ایک ایک چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیز کا غم ہمارے دلوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں. میں اپنے نوجوان دوستوں کی اس سے عرض معذرت کے ساتھ، بعض مقامات پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک جوان مثلا دنیا کے ایک کونے پر جو ہے وہ ساکر کا ایک میچ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ کا ایک میچ ہوا، مثلا جو ہے وہ جرمنی نے برازیل کو سیمی فائنل میں 7-0 سے ہرا دی. اب اس شکست کے اوپر انسان جو ہے وہ کئی دنوں سے افسوس اور غمگین ہے، پریشان ہے، یار یہ کیا ہو گیا، میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ ہار چکی ہے. میرے اور آپ کے غم اتنے پست ہو چکے ہیں، میرے اور آپ کے غم اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ میں اتنی معمولی چیزوں کے اوپر جو ہے نا اس وقت غمگین ہوں. جو لوگ شاید کینیڈا میں ہیں وہ بیس بال اور آئس ہاکی کھیلتے ہیں. مجھے زیادہ نام نہیں آتے یہاں کی کلبس کے، مگر جو ہے مثلا بلو جیز اگر جیت جاتی ہے، میرے کچھ دوست اور احباب ہیں جن کے بچے جو ہے وہ کئی دن اس شام کو کھانا نہیں کھاتے، کہتے کہ بابا آج جو ہے ہماری ٹیم ہار چکی، اب جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا کھانا کھانے کے اندر، اب جو ہے کسی چیز کا مزہ نہیں، آج ہم گھومنے نہیں جا سکتے، آج جو ہے وہ ہماری کسی چیز کا مزہ نہیں آ رہا. یہ کیسی خوشیاں اور غم ہے کہ جو مجھے اور آپ کو لاحق ہو چکے ہیں، اور اہل بیت ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے ایک دعا پڑھتے تھے، بہت سادہ اور بہت ہی اچھی معمولی دعا تھی لیکن بہت تاثیر گزار تھی، جس میں ہم لوگ کہتے تھے کہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا غم اور ہماری خوشیاں فقط وہ غم و خوشیاں ہوں جو اہل بیت کی غم و خوشیاں تھی. اپنے آپ کو اس دنیاوی غم و غصے سے نجات دے دے. روایات میں آیا ہے، خود قرآن کی آیت ہے کہ مومن کی یا زاہد کی جب نشانی بتائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب دنیا کی کسی چیز کے ملنے پر خوش نہیں ہے اور دنیا کی کسی چیز کے جانے پر افسوس نہیں ہے. میرا اور آپ کی صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کینیڈا کا ویزا لگ چکا ہے، آپ کی کینیڈا کی سٹیزن شپ ہو چکی ہے، تو ہماری خوشی کا کوئی نہیں معلوم کس کمال پہ پہنچ جاتی ہے ہماری خوشی کی. بس اب دنیا اور جہان کی ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہو گئی. تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جو ہے وہ فون آ جائے کہ کسی بنا پر جو ہے وہ آپ کی کینیڈا کی سٹیزن شپ کینسل کر دی گئی، تو سارے مصائب کا پہاڑ ہم پر ہی ٹوٹ جائے گا. ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ بس اب تو دنیا و آخرت ختم، اب جو کسی مقام پر ہم نہیں رہیں گے، ہم کسی چیز کے قابل نہیں رہے. یہ میری اور آپ کی خوشیاں ہیں، یہ میری اور آپ کے غم ہے. پہلے مرحلے پر آئے، پہلے مرحلے پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلے مرحلے پر آئے، اپنا غم اور اپنی خوشیاں اہل بیت سے مربوط کر دیں. یہ پہلا مرحلہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد اس سے وسیع ہو جائے. خدا سے دعا کریں اس در کے صدقے میں جو اہل بیت کا غم تھا، نہ ہی کہ اہل بیت کے مسائل پر غمگین ہو. یہ پہلا مرحلہ تھا، میں آپ کو بتایا. اس سے آگے ایک مرحلہ ہے، اس سے آگے مرحلہ ہے کہ جو درد اہل بیت کا درد تھا وہ آپ کا میرا درد ہو جائے. سبحان اللہ.
جو درد اہل بیت کا درد تھا وہ میرا اور آپ کا درد ہو جائے. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ میرا مولا اب پوری تاریخ کے اندر امام حسین کی کلمات اٹھائے مدینے سے لے کر کربلا تک. میرے مولا کو کس چیز کا غم تھا؟ میرے مولا کو کس چیز کا درد تھا؟ کس چیز پر افسوس کر رہے تھے میرے مولا؟ ایک ایک کلمے میں میرا مولا یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید. جب یہ امت یزید جیسے فاسق و فاجر و شارب خمر شخص کے ہاتھوں میں کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آ جائے، جس کی ولایت اس قسم کے ذلیل و پست شخص کے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ میرے مولا کا درد تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ جو خلیفۃ المسلمین کے نام پر منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، یہ اس قدر پست اور ذلیل شخص ہے، یہ میرے مولا کا درد ہے. جب عمر اطرف میرے مولا کو کہتے ہیں کہ مولا کربلا کی طرف کیا جا رہے ہیں، آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا. میرا مولا کہتا ہے کہ حسین کو معلوم ہے جو تو مجھے خبر دے رہا ہے، مگر میں عالم مجھے نہیں معلوم کہ جو ہونے والا ہے میرے ساتھ. لیکن زہرا کے پاک دودھ کو پینے والا یہ فرزند ذلت کو قبول نہیں کر سکتا، پستی کو قبول نہیں کر سکتا. یہ میرے مولا کا درد ہے، یہ میرے مولا کا غم ہے. کاش میرے اور آپ کا غم یہ ہو جائے کہ کب ہمارے زمانے کا امام ظہور ہوگا، کب تک اس دنیا کے اندر ظلم و ستم باقی رہے گا. کاش میرا اور آپ کا غم یہ ہو جائے کہ کب مثلا آپ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اسی ملک کینیڈا کے اندر آپ زندگی گزارے، کب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ مثلا یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ حق خداوند عالم سے دور، اہل بیت سے دور زندگی گزارے، کب ان کو ہم یہ پیغام پہنچائیں گے اہل بیت کا؟ مگر کیوں ہمارا غم یہ نہیں ہو جاتا کہ ہمارا درد یہ ہو جائے کہ ہم کیسے اہل بیت کا پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچائیں گے، کیسے ان سب کو حق کی دعوت دیں گے. اس درد کے ساتھ زندگی گزاریں، اس غم کے ساتھ زندگی گزاریں. درد جو ہے وہ انسانی زندگی کا ایک کمال کا، انسان کامل کے اندر شہید متعین فرماتے ہیں کہ درد جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر انسان کامل کے اندر ہونی چاہیے. اس کو یہ درد ہونا چاہیے، اس کو یہ تکلیف ہونی چاہیے. وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھے کہ کب میں جو ہے وہ حق کے اہل بیت کی دفاع کے لیے سب کام انجام دوں گا، کب میں لوگوں تک حقیقت پہنچاؤں گا. مگر میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ حق کا یہ پیغام جو ہے ان تمام لوگوں تک پہنچائے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ یہ پیغام حق ان تمام لوگوں تک پہنچائے. ان سب کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے جو ہے وہ ان سب کو ہم خدا رسول اہل بیت کے بارے میں آشنا کر سکیں گے. امام حسین کا یہ انسانیت کا پیغام کیسے ان تمام لوگوں تک پہنچے گا. اس سب کو اپنا درد، اپنا غم بنا لیں. شہید قائد کی زوجہ، شہید عارف حسین سنی پاکستان کے جو افراد ان جانتے ہیں، کیونکہ شہادت شہید کے بعد ایک بار ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ شہید کی حالات ہمیں بتائیں گے، شہید کس طرح سے زندگی گزارتے تھے. کہ زوجہ کا جملہ یہ تھا کہ اگر شہید کو خبر مل جاتی تھی کہ پاکستان کے فنا کسی گوشے کے اندر ایک شخص پر ظلم ہوا ہے، کسی شیعہ کو مثلا شہید کر دیا گیا ہے، فنا مقام پر شیعوں کے خلاف یہ مشکل پیش آئی ہے، اس رات شہید عارف حسینی سو نہیں پاتے تھے، وہ رات شہید عارف حسینی کھانا نہیں کھا پاتے تھے. یہ ایک درد مند دل ہے جو ایک شخص کے اندر اگر آ جائے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. پھر وہ دنیا کی معمولی چیزوں پر غم و غصہ نہیں کرتا. اس کا غم و غصہ ہر وقت یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کا کریڈٹ کارڈ کا بیلنس میں کیسے بھروں گا. اس کی زندگی کا محور یہ نہیں بن چکا اس وقت کہ میں اس مہینے کو کیسے پورا کروں گا. اس سے بہت بلند، بہت عالی مدارج پر سوچ رہا ہے وہ. ان سب چیزوں کو، ان سب محبتوں کو، ان سب مسائل کو آپ کو مجھے حل کرنا ہے، لیکن یہ ہمارا اصلی دغدغہ اور اصلی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اس سے بہت بالا اور بہت وسیع پیمانے پر ہمیں سوچنا ہوگا. تبھی یہ مقام مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ فرمانے کہ معنا فی الجنہ، کہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ہمارے ساتھ کون ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم و غم اہل بیت کا ہم و غم ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کی جیسا اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کی راہ اہل بیت کی راہ ہو. تشیع یعنی شیعہ. اب میں جو جب جنازے میں کسی کی شرکت کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشییع جنازہ. کیوں کہتے ہیں تشییع جنازہ؟ شیعہ عربی کا مطلب یہ کہ آپ کسی کے قدم پہ قدم رکھیں، جہاں جہاں وہ آپ کے آگے والا قدم رکھ رہا ہے اس کے پیروں پہ پیر رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تشییع، یعنی آپ کسی کی پیروی کریں. شیعہ یہی ہے
شیعہ کا مطلب یہ حقیقی شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عیناً وہ کام کرنا شروع کرے کہ جو اہل بیت کرتے ہیں، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کی سیرت وہ سیرت ہے جو اہل بیت کی سیرت ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے کیا بتایا؟ کونوا لنا دینا ولا تکونوا لنا شینا۔ جب آپ اور میں جہاں بھی زندگی گزارے، دنیا کے کسی کونے پر میں اور آپ زندگی گزارے ہوں، جب کوئی شخص آپ کو دیکھے تو آپ کو دیکھ کے یہ کہے کہ جب یہ شخص اتنا خوبصورت ہے، اس شخص کا عمل اتنا کامل ہے، تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا۔ اس کا امام کتنا باعمل ہوگا؟ اس کا امام کس مقام پر ہوگا؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے آپ اور میں جب کسی ملک کے اندر اقلیت کے اندر رہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری آپ کی ذمہ داری بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ در حقیقت نمائندے، ہم میں سے ہر ایک نمائندہ ہے اپنے امام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ ائمہ معصومین کے، امام حسین کے نمائندے ہیں میں اور آپ۔ آپ کا ایک ایک عمل حمل ہو رہا ہے، آپ کا ایک ایک عمل نسبت دیا جاتا ہے امام حسین کی طرف، آپ کا ایک ایک عمل نسبت دیا جاتا ہے امام علی علیہ السلام کی طرف۔ اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی، اپنے ہر چیز کی جو ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اپنے امام کو متاثر کر پائے۔ بس اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس اعلیٰ مرتبے پر، یعنی اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی ہمسائیگی میں قرار دے جنت کے اندر، تو ہمیں یہ کام انجام دینا ہے کہ وحد لحسننا وافرح لفرحنا، ان کی خوشی میں خوش، جو جس چیز میں وہ خوش ہیں وہ خوش ہو جائے آپ، جس چیز میں وہ غمگین ہے آپ اور میں غمگین ہو جائے۔ جس دن خدا نہ خواستہ مجھ سے نماز شب قضا ہو جائے تو جتنا مجھے افسوس ہونا چاہیے، آپ کو مجھے احساس ہے کہ اس وقت مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مجھے اول وقت کی نماز مجھ سے چلی جائے، خدا نہ خواستہ اگر مجھے نماز سے مجھ سے مس ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمل انجام ہو تو اس کو اس رات نیند نہیں آتی ہے، اس کو جو ہے اس دن کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر ہاں، اگر خدا نہ خواستہ میرا موبائل کھو جائے، اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ اس طرح کوئی اتفاق ہو جائے تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ دوستوں عزیزوں، ہم بہت پست ہیں۔ کربلا ہمیں بلند کرنے آئی ہے۔ کربلا ان تمام دنیاوی چیزوں سے ہمارا تعلق توڑنے آئی ہے۔ آئیے حقیقی معنوں میں کربلائی بن جائے، آئیے حقیقی معنوں میں حسینی بن جائے، اور اس درسگاہ سے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ شاید ایک حد تک ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں ہاں ہم حسینی ہیں۔ ہم نے اس کربلا کے اس چند دنوں میں حسین کی درسگاہ سے کچھ سیکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی پچھلی چند سالہ زندگی کی طرح یہ 10 دن بھی اسی طرح گزر جائے اور پھر عاشور کے بعد دوبارہ سے ہماری وہی عادی، وہی معمولی زندگی دوبارہ سے شروع ہو جائے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہم نے اس در سے کچھ نہیں پایا، ہم نے فقط کھو دیا۔ خدا را ایسا نہ کرے، ہر روز اپنا محاسبہ کرے کہ آج محرم کے دو دن گزر چکے، میرے اور آپ نے کیا تبدیلی واقع کی۔ 2 دن پہلے میں جو تھا، آیا کوئی بہتری آئی ہے میرے اندر یا نہیں آئی ہے؟ آیا در حسین سے میں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ ایک ایک لمحہ جو میرا اور آپ کا گزر رہا ہے، اس کو تاخیر میں نہیں ڈالیں گے، یہ سب سوچیں گے کل بہتری آئے گی، نہیں، آج اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت کی معیت، یہ ہمراہی جنت میں ہم سب کی نصیب ہو۔ ایک بار درود بھیجیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آخری جملہ جو اس روایت کا میرا مولا اپنے شفیق سے فرماتا ہے، کہتا ہے وعلیک بولایتنا فلو ان رجلا تولى حجرا لحشره الله معه یوم القیامہ، کہ اے شبیب ہماری ولایت کے بارے میں مواظب رہنا، احتیاط کرنا، بہت زیادہ نگہبان اس کے بارے میں جو ہے وہ کیئرفل رہنا، کیونکہ خداوند عالم نے یہ تعین کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر سے بھی محبت رکھتا ہوگا تو روز قیامت اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہاں پہ تفصیل سے عرض نہیں کرتا، خود ولایت ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس کا ایک ابتدائی سادہ ترین مزاج انسان کی محبتیں ہیں۔ اپنے محبتوں کا محور فقط اہل بیت کو بنا لیں، کسی اور چیز سے آپ کو مجھے محبت نہیں لگی،
انس اور لگاؤ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں استعمال کرنی ہے, یہ سب جو ہے اس دنیاوی زندگی کے اہداف ہیں. ہمیں روحانیت کا حکم نہیں دیا گیا, ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا کے زندگی گزاریں. نہیں, ہمیں ان سب کے ساتھ رہنا ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے, لیکن ہمارا ہم و غم, ہمارا محبت فقط خدا اور اس کے اولیاء کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آنی چاہیے. اس روایت کے اندر میرے مولا نے چند نکات مجھے اور آپ کو, کچھ آداب مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بتائے. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ان چند دنوں کے اندر بالخصوص اپنی تمام عمر کے اندر کربلا کو محدود نہ رکھیں. 10 دنوں کے اندر کربلا کو محدود نہ رکھیں 2 مہینے 8 دن کے اندر, کہ اس کے بعد 2 مہینے 8 دن کے بعد اور آپ خدا حافظ کریں امام حسین کو, پھر کہیں گے 10 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. نہیں, کربلا ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے. تا قیام قیامت حق و باطل کی جنگ جاری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہب. یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ جاری رہے گی. کربلا کسی ایک زمان اور مکان سے محدود نہیں ہے. کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا. ہر مقام پر حق و باطل کی جنگ جاری ہے. دیکھنا یہ کہ میں اور آپ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, میں اور آپ کس طرح سے اپنا حق کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل کی مخالفت کرتے ہیں. اس دعا اس تمنا کے ساتھ کہ وہ مولا نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جو نکات اس روایت کے اندر مجھے اور آپ کو تعلیم دیے, ہم اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں, اوروں تک اس پیغام کو پہنچائیں, ان کو یہ بتائیں کہ میرا مولا کس طرح سے محرم کو منانے کا ہمیں درس دیتا ہے. بعض معذرت دوستانہ محفل ہے, میں اس میں ایک عرض کرتا چلوں. کوشش یہ کریں کہ ان محافل کے اندر, ان مجالس کے اندر جو چیزیں آپ سن رہے ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں, لکھ لیں, اس کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس سیو ہو جائے. شاید میں نے اور آپ نے آج تک اپنی زندگی میں, جو بزرگان نے 30 سال 40 سال 50 سال نہ جانے کتنی مجالس اٹینڈ کی, اگر مجھے اور آپ کو اب کہا جائے کہ کیا کچھ آپ کو معلوم ہے, کتنا آپ کو معلوم ہے امام حسین کے بارے میں, کوئی کلمات آپ امام حسین پتہ تھے, ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں. کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیں, اس کو سیو کر لیں, اس کو سمری کریں, اپنے بچوں کے بعد رات کو بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آج ہم نے مجلس میں کیا سیکھا. اس پیغام کو ضائع مت ہونے دیں. اس پیغام کو اسی طرح سے ضائع ہو گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فقط سن کے اگر انسان کی زندگی میں عمل میں نہ آئے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب اگر بہجت کے پاس بہت بڑے عارف ایران میں چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا, ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ اگر صاحب مجھے کوئی نصیحت کرے, میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح کرنا, میں عرفان اور سیر و سلوک کے مقامات کو طے کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ اگر بہجت نے کہا جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کر لیا تم نے؟ کہا نہیں, پتا تو بہت کچھ ہے, سنا تو بہت کچھ ہے, عمل تو کچھ بھی نہیں کیا اب تک. تو کہا پہلے جو پتا ہے اس پر عمل تو کرنا شروع کرو, آگے کے راستے خدا مندارہ خود کھولتا رہے گا. سبحان اللہ. ہم نے اور آپ نے نہ جانے کیا کچھ سنا ہے, لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو دامن خالی ہے, اس دامن میں کچھ نہیں ہے. لیکن اسی در سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے. اہل بیت سے توسل کریں, امام حسین سے توسل کریں کہ مولا آج سے میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح کرنا, مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں جو ہے وہ ادھر مجھے اور آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ جب ہر جیسے شخص کو کہ جو عمر ابن سعد کے فوج کا سپہ سالار ہو, جو آج کی رات 2 محرم کو کہ جب آج امام حسین والد ہوں گے, جس شخص نے امام کا راستہ روکا وہ یہی حر تھے. لیکن آج حر کا کیا مقام و منزلت ہے, آج حر کا کیا رتبہ ہے, آج ہم سب کے شفیع ہے حر. آج حر کے واسطے سے ہم دعا طلب کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب در حسین پر خلوص کے ساتھ آئے اور کہیں گے مولا غلطی ہوئی, مولا پشیمان ہوں, مولا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کرنا, مولا میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہوں, آپ میری مدد کریں. لیکن اپنا عمل ساتھ ساتھ انجام دینا ہے آپ کو. جو کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں, اس کو اپنے پاس نوٹ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو گفتگو کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات چیت کریں,
تاکہ یہ کہ پیغام جو ہے وہ آپ کے اور میرے اندر جو ہے وہ نافذ ہو جائے، ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے، نہ یہ کہ فقط ہمارے سننے تک رہے اس کے بعد جو ہے وہ عمل نہ ہو۔ گرچہ مجھے معلوم ہے کہ میرے کلام میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ جو ہے وہ کہ آپ کے دلوں پر اثر انداز ہو، کیونکہ شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لیکن میرے دل میں وہ تاثیر نہیں ہے، لیکن یہ کلام میں معصوم ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہا کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤں اپنے آپ کو گناہگار احساس کرتے ہوئے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی بات کم سے کم کی جائے، کلام معصوم بیان کیا جائے، اور اس کی تاثیر یقیناً ہوگی۔ کوشش کریں کہ اس کلام معصوم کو حفظ کریں، ان روایات کو جو میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، ان کو پڑھیں اور جس حد تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی خداوند عالم سے توفیق طلب کریں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بدرود پیچھے محمد والے اس مقدمے سے فارغ ہونے کے بعد کہ جو ہم نے محرم کی ابتدا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان چند مجالس میں ان مراقبات کو، ان آداب کو جو ماہ مبارک محرم کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ہمارے لیے بیان کیے گئے ذکر کروں گا، ہم اب اپنے اصلی موضوع کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ یہ سوال کہ موضوع کیا ہے اس تقریر کا، ان محافل کا، ان مجالس کا، میں خود امام علی علیہ السلام کے ایک جملے سے اقتباس لینا چاہتا ہوں، اسی کو اپنا موضوع اور یہی ہماری محافل کا یا ہماری مجالس کا انشاءاللہ موضوع قرار دیں گے۔ نہج البلاغہ کے اندر کلمات و کسار نمبر 150، موقع ملے تو آج اس کلمہ کسار کی حتماً تلاوت کیجیے گا۔ شاید کلمات و کسار جو ہمارے پاس نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اس میں طولانی ترین کلمات و کسار یہ نمبر 150 ہے۔ اس کے چند جملے فقط میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بقیہ ہو سکے تو آج رات تلاوت کریں۔ بہت جالب، بہت لطیف اور بہت ظریف نکات میرے مولانا نے اس کے اندر بیان کیے۔ راوی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی موعظہ کرے، مجھے کوئی درس دے۔ اب اس کلمات کے جملے سنتے جائے گا۔ علی علیہ السلام ایک ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر کی طرح اس مریض کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے مرض کو، بیماری کو بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں آپ کو احساس ہوگا کہ جیسے میرا مولا آپ سے مجھ سے خطاب کر رہا ہے، آپ کو مجھ کو میری بیماریاں، میری روحانی بیماریاں بتا رہا ہے۔ اور یہ میرا مولا بیماریاں فقط نہیں بتاتا، علاج بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ۔ ایک ایک چیز مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ کرنا کیا ہے تمہیں۔ میں خود اپنے آپ پہ بہت افسوس کرتا ہوں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام موجود نہیں ہے، اگر امام ہوتے تو نہیں معلوم ہم کیا کر لیتے، ہم ان کا ساتھ دیتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے۔ باتیں کرنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت بہت ہے، لیکن جب ہم عمل کے میدان میں آتے ہیں، یقین جانیے میں اور آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام مظلوم تھے، علی علیہ السلام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ میرا مولا کوفے سے باہر جا کر کنویں کھودتا تھا اور اس میں جو ہے وہ اپنے دل کی باتیں کرتا تھا۔ کمیل سے کہتے تھے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے جو علی کا کلام سنے، کوئی ظرف اس قابل نہیں کہ علی اس ظرف میں یہ اعلیٰ مطالب ڈالے، کوئی نہیں ہے علی۔ میں کہوں گا مولا آج بھی آپ مظلوم ہیں، آج ان لوگوں کے درمیان میرا مولا مظلوم ہے کہ جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں، علی کا محب کہتے ہیں۔ آج جو میری اور آپ کی برخورد نہج البلاغہ کے ساتھ ہے کہ جس طرح سے میرے آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، میں اور آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر میرا مولا ہمارے درمیان موجود تھا ہم یہی کام ان کے ساتھ بھی کرتے، خدا نخواستہ۔ کلام علی کا موجود ہے آپ کے سامنے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، کتنا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر میرا مولا خود موجود ہوتا تو بھی اسی طرح سے کام انجام دیتا۔ کوشش کیجیے ان کلمات کو پڑھنے کی، اور پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ شخص آتا ہے میرے مولا کے بارگاہ میں، مولا سے کیا کہتا ہے مولا مریض ہوں، مولا پریشان ہوں، مولا گناہگار ہوں، مولا خطا کار ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں، مجھے اصلاح چاہیے۔ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، مولا میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح کروں۔ ان کلمات کو پڑھیں اور یہ تصور کر کے پڑھیں
کہ آپ میرے مولا انشاءاللہ ہم سب جو ہے میرے مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم مولا سے سوال کریں مولا ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمیں کوئی واعظ کرے، ہمیں کوئی ایسا پیغام دے کہ جو ہماری بیماری کا علاج بن سکے. اب یہ جملے پڑھتے ہوئے اس طرح سے پڑھیے گا کہ میرا مولا آپ سے اور مجھ سے خطاب کر رہا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں بعض نقل جو علامہ اقبال سے ہوتے ہیں، علامہ اقبال کی آپ شروع کی شاعری پڑھیں، بہت سادہ سی شاعری اقبال کی، مثلا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور اس طرح کی بہت سادہ سادہ گائے اور بکری کی دعا، پتہ نہیں اس طرح کی باتیں جو اقبال کرتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا آگے چلیں گے اقبال کی شاعری تبدیل ہو چکی ہے. کسی نے سوال کیا اقبال سے، اقبال یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ علامہ اقبال نے کہا کہ میں ایک بار قرآن پڑھ رہا تھا، میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ اقبال قرآن اس طرح سے پڑھو کہ یہ آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے، تم پر نازل ہوئی ہے، تم سے کلام کر رہی ہے. اقبال کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں اس طرح سے میری تبدیلی. اور اقبال کی شاعری میں ہر جگہ آپ کو آیات قرآن دکھتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب انسان اس کلام کو اس طرح سے پڑھنا شروع کرتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. اگر آپ کے اندر یہ تصور نہیں ہوگا تو کبھی بھی یہ عمل میں آپ کے نہیں آئے گا. خوب آپ نے ایک چیز پڑھی اور سلوات پڑھ کے واہ واہ کر کے نعرے لگا کے میں اور آپ چلے جائے ختم، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تبدیلی کب واقع ہوگی؟ تبدیلی اس وقت واقع ہوگی جب میں اور آپ یہ سمجھ کے کلام پڑھنا شروع کریں گے کہ یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے. موعظہ لینے والا بارگاہ علی ابن ابی طالب کے اندر ادب کے زانو طے کر کے بیٹھا، مولا سے عرض کی مولا مجھے کوئی موعظہ اور نصیحت کرے. اب میرا مولا اس امیر کلام کا کلام شروع ہوتا ہے. سنیے میرا مولا کیا کہتا ہے اس شخص سے. میرا مولا کہتا ہے لا تکن، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی بیماری ہے، نہ فقط آپ کو مخاطب کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو تذکر کے طور پر کہہ رہا ہوں، پھر آپ سب سے، اور پھر ہم تمام وہ معاشرہ جو ہمارے سامنے سب موجود ہے سب سے کہہ رہے ہیں. میرا مولا کیا کہتا ہے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. اے موعظہ طلب کرنے والے جان لے کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو آخرت کی تمنا تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. آخرت کی آرزو کرتے ہیں، بہشت حوروں نہیں معلوم کس کس کی تمنا اپنے دلوں میں پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن جب اس کا عمل دیکھے گا تو عمل میں کچھ نہیں کر رہا. علی کی محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، علی کی راہ پر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. علی کے راہ کے راہی جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. علی کے شعار اور نعرے لگا دینا بہت آسان ہے، لیکن علی کے راستے پر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. میرا مولا مجھ سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے. میں اور آپ یہ تمنا یہ فکر کرتے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر شفاعت کا ایک غلط مفہوم لے کر کہ ٹھیک ہے ہم علی اور اولاد علی سے محبت رکھتے ہیں، کافی ہے، ہماری نجات اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا. میرا مولا صراحتاً یہ اعلان کر رہا ہے، یہ میرے مولا کی نصیحت اور وصیت ہے کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو آخرت کی تمنا کرتے ہیں اور عمل کے میدان میں خالی ہاتھ ہے. یا تو تمنا کرنا چھوڑ دو، اگر تمنا کرتے ہو تو پھر عمل بھی لے کے آؤ. جہاں کوتاہی ہوگی وہاں ہم ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم عمل سے خالی ہاتھ ہو. وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ، اور ایسا نہ کرنا کہ اپنی توبہ کو امید اور آرزوؤں پر ڈیلے کرتے جاؤ. کہو کہ آج ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی جو ہے وہ بہت سال پڑے ہیں، نہیں معلوم ابھی اس توبہ کر کے کیا کرنا ہے. یہ تو بوڑھوں کا کام ہے جو تسبیح لے کر اور مصلی بچھا کے مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمیں جو ہے وہ اور بہت سارے کام ہیں دنیا کے اندر. نہیں، میرا مولا کہتے ہیں توبہ کو ایک لمحہ تاخیر میں نہیں ڈالو. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اگر ایک دن اور ایک رات کہتے کہ آج شاید یہ جنگ نہیں ہو، کل جنگ نہ ہو، پرسوں کل تک میں اور انتظار کر لیتا ہوں کیا ہوتا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کے ساتھ. آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ میری زندگی میں آنے والا ہے یا نہیں آنے والا، اگلا دن مجھے نصیب ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا. بس کوشش یہ کریں کہ میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کو کل پر مت ڈالیں، اس امید اور آرزو پر کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، ایسا کام انجام نہ دیں. بقیہ جملہ چھوڑتے ہوئے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ موقع ملے تو اس کلام کو پڑھیے گا ایک بار جا کر. کلمات کے ساتھ نہج البلاغہ نمبر 150 ہے کہ جو میرے مولا کے خطبہ ہے. فقط ایک ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ دیکھو ایسے مت ہو جانا. کیسے مت ہو جانا؟ کہ یحب الصالحین
اچھے لوگوں سے تم محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ولا یعملوا عملهم، لیکن ان کا عمل انجام نہیں دیتے. علی اور اولاد علی سے محبت کرتے ہو، یہ میں کہوں گا محبت کا اظہار کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن عمل جو ہے ان کے جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر واقعی محبت ہے تو یقین رکھیں کہ اس کے پیچھے عمل آئے گا. اصل ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہو کسی سے اور اس کے جیسا بننا نہ کر شروع کر دے. میرے دوست کو جوان کے جو جوانی سے گزر چکے ہیں لیکن اپنی جوانی کے اندر جو ہے وہ کسی عشق مجازی میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، مثلا ایک شرٹ کا کلر جو اس کو بالکل پسند نہیں تھا، ریڈ کلر، آج تک کبھی اس نے نہیں پہنا. ایک بار یونیورسٹی میں آیا وہی ریڈ کلر پہن کے. ہم سب حیران تھے کہ یہ شخص کی جو نفرت کرتا تھا ایک چیز سے کیسے ہو گیا کہ یہ اس کلر کا شرٹ پہن کے آ گیا. کہا کہ بس کیا کرتا میں، فلاں کو جو ہے وہ پسند ہے تو بس ہم بھی وہ پہننا شروع ہو گئے. عشق مجازی کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان کی محبتیں تبدیل کر دیتی ہے. وہ چیز کی جو انسان کو پسند نہیں ہے اس کی محبوب بن جاتی ہے. جب مثلا انسان جب شادی کرتا ہے، زوجہ آپ کے گھر میں آتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دونوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے. آپ کو مختلف کھانے پسند ہے، ان کو مختلف کھانے پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب خداوند عالم یہ الفت اور محبت میاں اور بیوی کے درمیان ڈالتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے ایک ہی طرح کے کھانے پسند ہو جاتے ہیں، دونوں کو ایک طرح سے رہنا پسند ہو جاتا ہے، دونوں کو ایک طرح کا لباس پسند آ جاتا ہے. عشق مجازی میں یہ طاقت ہے. عشق مجازی میں جو دنیا کی سادہ اور سطحی عشق ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ میری اور آپ کی محبتیں تبدیل کر دے، میرے اور آپ کے رہنے سہنے کا انداز تبدیل کر دے، میرے اور آپ کے بولنے کا انداز تبدیل کر دے. کتنے لوگ ہیں کتنے جوان ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو سگریٹ پیتے تھے، فقط جن حضرات سے، جن خواتین سے ان کو عشق ہوا، اس کی خاطر انہوں نے سگریٹ پینا چھوڑ دی. عشق میں کیا ابھی بھی کہہ رہا ہوں، عشق مجازی میں اتنی طاقت ہے، واللہ عشق حقیقی میں اس سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے. اور اگر میں اور آپ اپنی زندگی تبدیل نہیں کر پا رہے تو میں اور آپ واقعتاً یقین سے جان لیں کہ یہ عشق نہیں ہے، یہ محبت نہیں، یہ فقط اور فقط زبانی دعوے ہے، یہ لقلقہ زبانی ہے جو میں اور آپ اپنی زبان سے ادا کریں. اگر مجھے اور آپ کو اہل بیت سے حقیقی معنوں میں عشق ہوتا تو میری اور آپ کی زندگی میں اہل بیت کی جھلک نظر آ رہی ہوتی، میری اور آپ کی زندگی اہل بیت کی طرح گزر رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. بس اگر میں اور آپ امام حسین علیہ السلام سے اور صاحب امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ان کی جھلک نظر آئے، ان کے آثار نظر آئے، ان کے جیسا رہنا سہنا شروع کر دوں، ان کے جیسا سوچنا شروع کر دوں، میرا غم و غم ان کی ذات ہو جائے، ان کے طریقے سے میں جو فکر کرنا شروع کر دوں. یہ محبت کی نشانی ہے. جب تک ایسا نہیں ہوتا وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت کے نام پر کوئی جعلی چیز ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس طرح سے دنیا کے اندر ہوتا ہے، میڈ ان جاپان کے نام پر میڈ ان چائنا کی باتیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہی کام میں اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. حب اہل بیت کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ حقیقی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر حقیقی محبت ہوتی تو اس کے آثار اس کے ساتھ آنے چاہیے تھے. میرا مولا یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا تو یہ وہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو اچھے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کرتے. اور دوسری طرف وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ، گناہ گاروں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن وَهُوَ أَحَدُهُمْ، عمل میں دیکھو تو ویسا ہی عمل کر رہا ہے جیسا دشمنان اہل بیت کا عمل ہے. جو دشمنان اہل بیت عمل کرتے تھے یہ بھی وہی کام انجام دے رہا ہے. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف یہ یزید پر لعن کر رہا ہے لیکن وہ کام کہ جو یزید کرتا تھا یہ بھی انجام دے رہا ہے. میں بیرون مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے محفل میں کام انجام نہیں ہے، اس لیے میں بیرون مثال دے رہا ہوں. باقی ساری مثالیں میں دینا یہاں پسند نہیں کروں گا. میرا مولا جب یزید کو معرفی کراتا ہے ولید کے سامنے، تو میرا مولا کیا کہتا ہے کہ شارب الخمر معلن بالفسق. ایک شخص امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور اگر شراب پی رہا تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے؟ ایک شخص یزید سے بغض کا اظہار کرے اور شراب پی رہا، آپ اس کو کیا کہیں گے یہ کیسا بغض ہے؟ کہ ایک طرف تم ایک شخص سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو لیکن جو وہ کرتا ہے وہی تم کر رہے ہو. اس طرح سے میرے مولانا سے معرفی کا وہی تم کام انجام دے رہے ہو. اصلا یہ ممکن نہیں ہے. یہ محبت اور بغض کا دعویٰ غلط دعویٰ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت نہیں ہے، یہ فقط زبانی دعویٰ ہے.
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرا مولا یہاں پر انجام بیان کر رہا ہے کہ انسان اگر صالح لوگوں کو دوست رکھتا ہے تو اس کی نشانی یا اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے جیسا عمل ہو اس کا، اور اگر گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ گناہ گاروں کے اعمال سے دوری اختیار کرے، جیسا وہ عمل انجام دیتے ہیں ویسا عمل انجام دیتے ہیں۔ میرا مولا ولید کے اس خطبے میں بھی، ولید کے سامنے بھی یہ میرے مولا کہے، جب یزید کو معرفی کروایا، اپنے آپ کو معرفی کروایا، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے مولا نے نہیں کہا تھا کہ حسین لا یبایع یزید، حسین یزید سے بیعت نہیں کرے گا، نہیں، جو کوئی حسین کے جیسا ہوگا، جس کے اندر روح حسین ہوگی، وہ کوئی بھی جو ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جس شخص کے اندر یہ فسق و فجور و ظلم و ستم کے آثار ہوں گے ان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے حسین کا علنی اعلان ہے، اور یہ میرے مولا نے ایک فارمولہ دیا ہوا ہے، جس طرح سے ہم لوگ الجبرا میں دو فارمولہ پڑھتے ہیں، اس میں 2+2 4 ہوتا ہے، لیکن A+B ہم لوگ جو ہے مختلف فارمولاز، جس میں آپ کوئی بھی ویلیو رکھیں آنسر وہی آتا ہے۔ یہ میرے مولا کا انٹرنیشنل فارمولہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا، سیرت حسین پر عمل کرنے والا سیرت یزید پر عمل کرنے والے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بس میرا مولا اس جملے میں یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہو تو آؤ ان کے جیسا عمل کر کے دکھاؤ، اور اگر گناہ گاروں سے نفرت کرتے ہو تو ان کے اعمال سے بھی نفرت کرو۔ یہ مت کرو کہ حسین سے محبت کا دعویٰ کرو لیکن اعمال تمہارے یزید جیسے ہو، خدا نخواستہ، یا برعکس یزید سے نفرت کا دعویٰ کرو اور عمل میں وہی کام انجام دو جو یزید انجام دے رہا ہے۔ اتنی بہت سخت مرحلہ، اور اس کے لیے جو ایک کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم کربلا میں مختلف لوگوں کو تحلیل کرنا شروع کریں کہ جو لوگ حسین اور حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے وہ کون تھے، ان کے درمیان کیا خصوصیات تھی تاکہ میں بھی ویسا بننا شروع کر دوں۔ دشمنان اہل بیت کون تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھی، وہ کیا اسباب تھے کہ جو حسین کی دشمن بن گئے، وہ لوگ حسین کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب میں ان کوالٹیز کو جان لوں گا، ان کو صحیح معنوں میں سمجھ لوں گا، تب میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کروں، اور جس حد تک ممکن ہو وہ صفات کے جو دشمنان اہل بیت میں تھی اس کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کروں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے۔ بس کوشش یہ کروں گا کہ ان چند دنوں کے اندر کچھ صفات کی جو اصحاب امام حسین میں تھی اس کو ہم دیکھنا شروع کریں کہ وہ کیا خصوصیات تھی کہ جو میرے مولا کے ان چاہنے والوں میں، ان پروانوں میں تھی کہ جنہوں نے اس شمع کے گرد چکر لگا رہے، اور ان کوالٹیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ جو ان پست و ذلیل افراد کے اندر موجود تھی کہ جو میرے مولا کو شہید کرنے کے در پہ تھے، کہ جو ذریت رسول اللہ کو اسیر کرنے کے در پہ تھے۔ اور خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ بحث شروع کریں گے انشاءاللہ کہ نہ فقط یہ چیز ہم جانیں بلکہ عملاً ہمیں ایسا بنا دے کہ جس طرح سے ہم اصحاب امام حسین کو دوست رکھتے ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش میں بھی ہوتا، فافوز فوزا عظیما، عمل بھی ان کے جیسا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن پر ہم لعن کرتے ہیں، جن سے ہم راضی نہیں ہیں، ان کی صفات کو جانیں اور کوشش کریں کہ ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کاموں کو انشاءاللہ انجام دے پائیں۔ ایک بار درود بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، مل جل کر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تمام السلام علی الحسین، سب ساتھ مل کر بارگاہ حسینی میں السلام پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
آج 2 محرم ہے. میرا مولا آج سرزمین کرب و بلا میں وارد ہو رہا ہے. 28 رجب کو نکلنے والا قافلہ آج سرزمین کربلا میں نازل ہونے والا. بہت سخت ایام شروع ہو رہے ہیں عزیزو. اے حسین کے غم گسارو، جب 28 رجب کو میرا مولا رسول خدا کی بارگاہ سے خدا حافظی کرنے گیا تو ایک بار رسول کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، انا حسین ابن فاطمہ. اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی فاطمہ کا فرزند حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. ارے وہ حسین کی جس کی بارگاہ، جس کے بارے میں آپ امت کو وصیت کر کے گئے تھے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط میری اقربا سے محبت کرنا. ارے اس امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اس امت نے آپ کے خلیفہ اور ولی کو وسیع کو تنہا چھوڑ دیا. میرا مولا یہ کہتا ہے رسول کی بارگاہ میں، میرے جد اے پیغمبر خدا، آپ کا حسین تک و تنہا آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اس 28 رجب کو اپنے جد سے خدا حافظی کرنے کے بعد 2 محرم کے نزدیک اور امام کا راستہ روکتے ہیں. ایک سرزمین پر میرا مولا قیام کرتا ہے. لوگوں سے سوال کیا ہے، لوگوں اس زمین کا نام کیا تھا؟ کسی نے کہا شت ہے، طف، کسی نے اس زمین کا نام طف کہا. شاید بعض روایات میں مختلف اور نام بھی ذکر ہوئے. ایک بار میرے مولا نے پوچھا کیا اس زمین کا اور بھی کوئی نام ہے یا نہیں؟ ایک راوی نے یہ کہا مولا اس زمین کا نام کرب و بلا بھی ہے. میرے مولا کی آواز بلند ہوئی، اعوذ من قرب والبلا، میں پناہ طلب کرتا ہوں کرب و بلا سے. اس کے بعد اپنے اصحاب کو یہ پیغام میرا مولا کہتا ہے، ہا ہونا محط رحالنا، ارے اسی زمین پر سامان کو اتار دیا جائے. ہا ہونا واللہ محل قبورنا، ارے اسی زمین پر ہم حسین کی قبر بننے والی ہے، اسی زمین پر ہم سب کا خون بہنے والا ہے. وہاں ہونا واللہ محشرنا، اسی زمین سے حسین خدا کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوگا. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے وَلِهَذَا وَعَدَنِي جَدِّي رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا خِلَافَ لِوَعْدِي، اور میرے جد کا پیغام خلاف وعدہ نہیں ہو سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری امام حسین انجام دینے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے معبود، اس غم کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے معبود، ان کے ظہور کے بعد ہمیں ان کے آوان و انسان میں سے قرار دے اور ہم سب کو ان کے ہاتھوں پر شہادت کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. خاتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.